نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شتم أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يتعجب ويتبسم، فلما أكثر رد عليه بعد قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فلحقه أبو بكر وقال: يا رسول الله، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعد قوله غضبت وقمت. قال: كان معك ملك يرد عليه، فلما رددت عليه وقع الشيطان. ثم قال: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغزي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاد الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاد الله بها قلة. یہ ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت پڑھی، اور اس سے پہلے ایک آیت مبارکہ بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ مجھے حدیث اور آیت سے متعلق ضروری مضمون کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص پیدا فرمائے. اللہ جل شانہ ہم سب سے قبول فرمائے اور ہمیں دین مستقیم پر صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے انسانوں کے اندر بہت ساری صفات پیدا کی ہیں. ان صفات میں سے ایک صفت ہے غصہ اور غضب. غصہ اور غضب جس کے نتیجے میں انسان انتقام لیتا ہے. جذبہ انتقام اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ فوراً اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے. یہ ہر انسان کی فطرت کے اندر ہے. اس سلسلے میں قانون اور ضابطہ تو یہ ہے کہ جس قدر ظلم اس نے کیا اسی قدر تم بھی بدلہ لے سکتے ہو. کسی نے ایک تھپڑ مارا اور جس قدر زور سے مارا اسی قدر زور سے، اس سے زیادہ نہیں. تم بھی ایک تھپڑ مار دو، اس کی گنجائش ہے. تو جس نے جتنا ظلم کیا اس کا برابر کا بدلہ لینا، اس کی تو گنجائش ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر تم کسی چیز کا بدلہ دو اور سزا دو تو اتنا ہی بدلہ دو جتنا کہ تمہیں اس نے ظلم کیا ہے. تمہارے کسی عزیز کو کسی نے قتل کر دیا، ایک فرد کو، تم کہتے ہو کہ میں اس کے 2 فرد کو قتل کروں گا، زیادتی ہے. تمہارے 100 روپے اس نے دبائے ہیں اور تم کہتے ہو کہ میں اس کے 2000 دباؤں گا، زیادتی ہے. جس قدر اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا اسی قدر بدلہ لینے کی تو گنجائش ہے. یہ گنجائش دینے کے بعد فرمایا: وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. لیکن اگر اتنا بدلہ بھی تم نہ لو، صبر کرو، برداشت کرو اور اللہ کے لیے چھوڑ دو، تو فرمایا کہ یہ سب سے بہترین ہے. صبر کرنے والوں کے لیے بہترین عمل ہے. یہ قرآن کریم میں کتنی ہی جگہوں میں اللہ جل شانہ نے اس مفہوم اور مضمون کو بیان فرمایا. اور ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. کہ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ عزیمت والے کاموں میں سے ہے، مردانہ کاموں میں سے ہے، مردانگی ہے اس کے اندر، جرأت اور حوصلے والے کاموں میں سے.
بہادر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جتایا ہے اور بتلایا ہے کہ اگر تم انتقام نہ لو اور معاف کر دو تو اس کا صلہ تمہیں ملے گا۔ یہ تمہیں اللہ جل شانہ تمغہ دے رہا ہے، تمغہ امتیاز دے رہا ہے کہ تم اچھے ہو، تم اس سے بہتر ہو۔ اور مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا، میں آپ کے سامنے 2-3 حدیثیں رکھتا ہوں۔ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں، اور ایک اور شخص ہے، وہ شخص حضرت ابوبکر صدیق کو کچھ برا بھلا کہہ رہا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموشی سے سن رہے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ تم ایسے ہو اور ویسے ہو، تم ایسے ہو اور ویسے ہو، برا بھلا کہے، اور حضرت ابوبکر صدیق خاموشی سے سن رہے ہیں، ادھر خاموشی سے سن رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے ہیں، تعجب فرما رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور جواب دینا شروع کیا۔ ادھر جواب دینا شروع کیا، ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، ناراض ہو گئے اور وہاں سے اٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے گئے کہ یا رسول اللہ، وہ مجھے گالی دیتا رہا، میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا، آپ سنتے رہے، ہنستے رہے، آپ نے کچھ نہیں کہا اور آپ بیٹھے رہے وہاں، لیکن جب میں نے ایک بات کی تو آپ فوراً اٹھ گئے، ناراض ہو گئے آپ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب حقیقت بتائی، اور یہ نبی ہی بتا سکتا ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، جب تمہیں وہ گالی دے رہا تھا اور تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تھا اس کا جواب دینے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تھا۔ وہ جواب دیتا رہا اور میں ہنستا رہا، میں خوش ہوتا رہا کہ تمہاری طرف سے یہ جواب ہو رہا ہے، اور جب تم نے بدلہ لینا شروع کر دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا۔ تو مجھے غصہ آیا کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی، اس وجہ سے میں اٹھ گیا۔ یہ حقیقت بتلا دی۔ اس حقیقت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاں کہیں ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، الٹی سیدھی سنا رہا ہے، ایسے موقع پر وہ دل کڑا کر کے صبر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ میرا بزرگ ہے، بڑا ہے، کچھ بھی کہے میں برداشت کروں گا، میرے والد ہیں، میری والدہ ہیں، میرا بھائی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، میں بس برداشت کروں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی طرف سے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور اس کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی؟ اور اگر خود جواب دینا شروع کر دے تو ایسے موقع پر پھر اللہ کی طرف سے جو نصرت خاص تھی وہ نصرت خاص نہیں رہتی۔ ہمیں سبق یہ ملا کہ بدلہ نہیں لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ ہم کیسے معاف کریں؟ وہ ماں باپ کی گالی دے رہا ہے، وہ ساری نسلوں کو پکڑ کے گالیاں دے رہا ہے، وہ چور لٹیرا کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، تو ہم گالی کیسے نہ دیں؟ اللہ نے اسی لیے تو کہا ہے ان ذالک من عزم الامور، کہ یہ مردانہ کاموں میں سے ہے، مردوں کے کام ہے، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے برداشت کرنا۔ برداشت کرنا یہ مردوں کا کام ہے۔ اگر تم واقعی اپنے اندر مردوں کی صفات پیدا کرنا چاہتے ہو تو برداشت کرو۔ ایک سبق تو ہمیں یہ ملا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تاکید کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ ابوبکر، 3 چیزیں ایسی ہیں جو برحق ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو برحق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کی خبر دے رہے ہیں۔
ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا سبب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کہہ دیجئے آمنا صدقنا کہ ہم ایمان لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کہ واقعی برحق ہے۔ ہمیں ایمان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، آپ سے بڑھ کر دنیا میں مخلوق میں کوئی سچا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر 3 چیزیں ہیں جو سب حق ہیں، یہ تینوں باتیں حق ہیں۔ ایک ان میں سے یہ کہ ایک بندہ ہے اور اس کے اوپر کوئی ظلم ہوا، ما من عبد ظلم بمظلمۃ، اس کے اوپر کوئی ظلم ہوا۔ ظلم کی بہت ساری صورتیں ہیں، کسی نے تحقیر کر دی، کسی نے لنگڑا کہہ دیا، کسی نے پھٹیچر کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، غیبت کر دی، کسی نے پیسے دبا لیے، کوئی بھی ظلم ہو سکتا ہے۔ ناحق کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا اور اس نے کیا کیا؟ اس نے فَيُغْضِي عَنْهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ صرف اللہ کو دیکھتے ہوئے اس سے اپنی آنکھیں پھیر لیتا ہے، اپنی آنکھیں جھکا لیتا ہے، اپنی نظروں کو جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، یہ کہہ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ إِلَّا أَعَزَّ اللَّهُ بِهَا نَصْرَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مدد اور نصرت کر کے اس کو اللہ تعالیٰ عزت کا مقام دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نصرت خود کرے گا اور اس کو عزت کا مقام دے گا اس ظلم کو برداشت کرنے کے اوپر۔ میرے دوستو، آج چونکہ حقیقت حال ہمیں معلوم نہیں، شریعت کا معاملہ ہم پوچھتے نہیں، علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم فوراً بدلہ لینے پر اتر آتے ہیں۔ اس نے میرے بچے کو گالی دی، کیوں گالی دی؟ اچھا میں دیکھتا ہوں، اس کے منہ پر جا کر 10 گالیاں آپ نے دے دی۔ بچوں کا معاملہ ہے، آپ نے بچوں کو بڑوں کا معاملہ بنایا اور گالیاں دے دی، چھرے نکل آئے، خون کے پیاسے ہو گئے، گولیاں چل پڑیں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اس انتقامی جذبے کے تحت اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما من عبد ظلم بمظلمۃ فیغضی عنہا الا اعزہ اللہ تعالی نصرہ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور مدد کر کے اس کو عزت کا مقام عطا فرمائے گا، غلبہ اسے عطا فرما دے گا۔ آپ غریب ہیں، آپ کا کنبہ، آپ کا خاندان غریب کا خاندان ہے، اس وجہ سے آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ زیادہ ملتے نہیں، آپ نے معاف کیا ان کو، وہ جو تحقیر آمیز جملے بولتے ہیں اس کو معاف کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حالات پلٹ جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اونچا مقام دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں ایسی، بہت ساری۔ اب دیکھیں اللہ جل شانہ نے آپ کو آپ کے صبر کی وجہ سے، آپ کے انتقام نہ لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے بتایا نا کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ ہے کہ بدلہ لے، انسان کی فطرت کے اندر ہے بدلہ لے۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنی اس فطرت کے جذبے کو دباؤ، اس فطرت کے جذبے کو دباؤ اور معاف کر دو۔ تمہیں آج قدرت حاصل ہو گئی، قدرت حاصل کرنے کے بعد اگر معاف کرو گے، اصل معافی یہ ہے۔ تمہیں ایک چانٹا اس نے مارا اور تم بدلہ لے سکتے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑا آدمی ہے، اس لیے کہ وہ پولیس والا ہے، اس لیے کہ وہ رینجرز کا آدمی ہے، اس لیے کہ وہ طاقتور ہے اور تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں، تو بھیگی بلی بن کر رہ جاتے ہو، کچھ نہیں کرتے۔ یہ معاف کرنا نہیں ہے، یہ معاف کرنا نہیں ہے۔ اصل معاف کرنا، یہ بھی معاف کرنا ہے کہ اگر تم حقیقتاً اللہ کو دیکھتے ہوئے معاف کر دیتے ہو تو یہ بھی معاف کرنا ہے، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ تم بڑے ہو اور تم ہر طرح اس کے اوپر قدرت رکھتے ہو، ایسے موقع پر معاف کر رہے ہو۔ اصل معاف کرنا یہ ہے، اصل معاف کرنا یہ ہے۔
حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو یا باندی کو مار رہے تھے، اس وجہ سے کہ بکریاں چرانے میں احتیاط نہیں کی اور بھیڑیا بکری لے گیا۔ غلام کو مارنے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علی ھذا العبد، اے ابو مسعود جس قدر قدرت اور اختیار تجھے اس غلام کے اوپر ہے، اس سے زیادہ قدرت اور اختیار اللہ کو تیرے اوپر ہے۔ یہ آواز سنتے ہی وہ کانپ اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ غلام اللہ کے راستے میں آزاد، معاف کر دیا، معاف بھی کیا اور آزاد کر دیا غلام کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تفعل للفحتک النار او قال لمستک النار، اگر تم ایسا نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے آگ کا عذاب تھا، آگ کی لپٹیں تمہیں پکڑ لیتی، آگ تمہیں پکڑ لیتی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بدلہ انتقامی جذبے سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک استاذ ہے، اس کے سامنے چھوٹا سا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ۔ بچے کیا ہے؟ بچے تو شریر ہوتے ہیں، وہ ایک طرف اگر تھوڑا سا پڑھیں گے دوسری طرف کسی کو کھجا دیں گے، بچے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب استاذ کو غصہ آتا ہے، ڈنڈا لیتا ہے اور زبردست کھینچ کھینچ کے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے ظالم، یہ اللہ کا بندہ، یہ بچہ تمہارے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہے، تمہارے پاس قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہے، اور تم نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ گویا غصہ نکال رہے ہو، انتقامی جذبہ ہے تمہارے اندر۔ یہ تربیت نہیں ہے، یہ تربیت نہیں ہے۔ ماں باپ کے سامنے بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، ماں باپ غلطی سے بڑھ کر زیادہ سزا دیتے ہیں، یہ انتقامی جذبہ ہے، تربیت نہیں ہے، یہ تعدیب نہیں ہے، یہ ادب سکھانا نہیں ہے۔ موازنہ کرنا پڑے گا، بچے نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا کتنی ہونی چاہیے، اتنی سزا دینی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ بچہ ہے، اس سے کہہ دیا مرغا بن جاؤ، ارے اللہ کے بندے، اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا، انسان بنایا، تم اس سے کہتے ہو مرغا بن جاؤ۔ وہ بیچارہ کان پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور تھر تھر کانپنے لگتا ہے، اور تمہارے اوپر جو ہے کوئی اثر ہی نہیں۔ کس قدر ظالم ہو! یہ انتقامی جذبہ نہیں ہے، یہ ادب سکھانا ہے۔ سوچیں، ماں باپ ہوں یا استاذ ہوں یا جو بھی بڑا ہو، سزا دیتے ہوئے یہ سوچے کہ یہ سزا جو کچھ تم دے رہے ہو برابر سرابر کا حساب ہوگا اللہ کے ہاں۔ اگر تم نے دنیا کے اندر کسی کے اوپر ظلم کیا، اپنے طاقت کے بلبوتے پر، طاقت کے نشے میں چور ہو کر تم نے ایسا کیا، تو یاد رکھو قیامت کے دن تمہیں ویسی ہی سزا ہوگی اور اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ پولیس میں ہو تم، محکمے میں ہو، اور تم کسی کو بھی لے جاؤ کر ذلیل کرو گے، قدرت کے ہوتے ہوئے معاف کر دینے کی تاکید ہے۔ یہاں پر قدرت ہوتے ہی فوراً بدلہ لینے کی صورت ہے۔ اس بدلہ لینے سے منع فرمایا ہے کہ بدلہ مت لو۔ کیسے ہم معاف کر دیں، کیسے ہم معاف کر دیں، معاف کیسے کر دیں؟ ہمارا دل نہیں مانتا کہ اس کو معاف کر دیں۔ یہی تو سمجھانے کی بات ہے اپنے دل کو کہ تمہارا دل یہ سب اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں؟ اللہ نے ہی تمہارے دل کو بنایا ہے، تمہیں بنایا ہے۔ وہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ معاف کر دو، وہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو، اور تم اسے جو ہے درگزر کر کے بالکل صاف دل ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوگا، تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے واقعات پیش آئے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اور حضرات انبیاء کرام کے ساتھ، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
قریش نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، مکہ فتح ہو گیا، تو ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا۔ اذهبوا فانتم الطلقاء۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اپنی امت کے لوگوں کو، لیس السرعۃ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ کہتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کو اٹھا کر پچھاڑ دے، پہلوان وہ نہیں ہے۔ پہلوان وہ نہیں ہے کہ کسی کو اٹھا کے پٹخ دے، پچھاڑ دے، اپنے زور کا اظہار کر دے، وہ پہلوان نہیں۔ پہلوان وہ ہے جو جب قدرت حاصل ہو جائے اور اس کے باوجود وہ غصے کے وقت بدلہ نہ لے، یہ شخص اصل پہلوان ہے، یہ شخص اصل پہلوان ہے۔ آپ شوہر ہیں، آپ کی بیوی گھر میں آپ کے لیے کھانا پکا رہی ہے، جھاڑو پونچھا کر رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، دنیا بھر کے سارے کام گھر کے اندر وہ بیچاری آپ کے لیے کر رہی ہے۔ ایک دن کھانے کے اندر گڑبڑ ہو گئی، نمک زیادہ ہو گیا، اب آپ چڑھ بیٹھے اور اس بیچاری کو مار رہے ہیں، کوٹ رہے ہیں، اور اگر مارنا کوٹنا نہ بھی ہو تو ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ روٹی کیوں جل گئی اور سالن کے اندر نمک کیوں زیادہ ہو گیا، تم ایسی ہو اور ویسی ہو، اور صرف تم ہی نہیں، تمہارے ماں باپ ایسے ہیں، تمہاری تربیت نہیں ہوئی، دنیا بھر کے تانے اس بیچاری کو دے رہے ہیں۔ اللہ نے تمہیں قدرت دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات عورتوں کے اوپر قوام ہیں، ان کے بڑے ہیں، نگران ہیں۔ اللہ نے ان کو نگران بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے، بڑا بنایا ہے، محافظ بنایا ہے۔ کیا اس کا نتیجہ عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے؟ اذا قدر غفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے عزت دار بندہ کون ہے؟ اعز عبادک، تیرے نزدیک سب سے عزت دار بندہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ موسیٰ، اذا قدر غفر، وہ شخص ہے جب اس کو قدرت اور اختیار حاصل ہو جائے، معاف کرنا شروع کر دے، معاف کر دے۔ جب اسے قدرت حاصل ہو جائے تو معاف کر دے، یہ سب سے عزت دار آدمی ہے۔ یہ ہے میرے دوستو ہماری شریعت کا حکم۔ ایک اور حدیث سنا کر میں ختم کرتا ہوں، بات تو کافی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس خادم ہیں، یہ خادم لوگ کام بہت گڑبڑ کرتے ہیں، کتنی مرتبہ معاف کروں؟ میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ یا رسول اللہ، میرے خادم ہیں اور بہت غلطیاں کرتے ہیں، کتنی مرتبہ میں معاف کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے یہ سوال سن کر۔ پھر اس شخص نے دوبارہ پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل یوم 70 مرہ، روزانہ 70 دفعہ معاف کرو۔ روزانہ کتنی دفعہ؟ خادم آپ کا، آپ نے کہا کہ پانی پلاؤ، پانی نہیں پلاتا، پانی لے کر آؤ، پانی لے کر نہیں آتا، دوا لے کر آؤ، دوا لے کر نہیں آتا۔ ایک دفعہ اس نے نافرمانی کی، 2 دفعہ نافرمانی کی، آپ اٹھ کر مارنا شروع کر۔ تیسری دفعہ نافرمانی کی، کہیں گے لات مار کر آپ کہیں گے دفعہ ہو جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ 3 دفعہ میں ہی آپ کیا کر دیتے ہیں؟ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ جاؤ۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کتنی دفعہ معاف کرو؟ 70 دفعہ معاف کرو۔ یعنی ایک دن میں 70 دفعہ غلطی کرے تو 70 دفعہ معاف کرو۔ اور علماء نے فرمایا کہ جو 70 کا لفظ ہے یہ بھی 70 دفعہ محدود کرنے کے لیے نہیں، حقیقی 70 دفعہ نہیں، بہت زیادہ 70 دفعہ سے زیادہ بھی اگر ہو تب بھی معاف کیے جاؤ، معاف کیے جاؤ۔ کیسے معاف کرے؟ معاف کرنا ممکن ہے اس وقت جب کہ تم یہ سوچو کہ مجھے اس کے اوپر قدرت حاصل ہے، مجھ سے بھی بڑا
ایک ہے، مجھ سے بڑی ایک ذات ہے کہ اس ذات کے مقابلے میں میرا بڑاپن کچھ نہیں ہے، اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ ہم میں سے کوئی بھی اللہ جل شانہ کا حق ادا کیا ہے کہہ سکتا ہے؟ اللہ کا حق ادا کیا ہے اس نے، یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو اگر اللہ نے پکڑ لیا، تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، تو وہ تو ہلاک ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول ایسا شخص ہلاک ہو گیا، پکڑا جائے گا۔ پوچھ لینا، مناقشہ کر لینا، ایک ہے اعمال نامہ سامنے آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ورقے پلٹنے شروع کر دیے، مزے ہیں اس کے، بس پوچھا نہیں کچھ، صرف اعمال نامہ پیش ہوا ہے تو اس کے تو مزے ہیں، پار ہو جائے گا۔ لیکن جس سے یہ پوچھ لیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا، فقد ہلک، وہ ہلاک ہو گیا۔ ہم میں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ لیکن اگر ہم اپنے خادم کو 70 دفعہ معاف کرتے ہیں، 2 دفعہ معاف کرتے ہیں، 3 دفعہ معاف کرتے ہیں، 4تھی دفعہ بڑا غصہ آیا، فوراً خیال آیا اللہ مجھے معاف کرے گا اگر میں ایسا کرتا ہوں، معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ جل شانہ رحیم و کریم ہے، قیامت کے دن تمہاری لاج رکھے۔ ایک آدمی تجارت کیا کرتا تھا اور لوگ اس سے مال لے جاتے تھے، ادھار بھی لے جاتے تھے۔ ان میں جو تنگ دست ہوتے ان کو اور مہلت دیتا، اور ان میں جو مالدار ہوتے ان کے ساتھ بھی وہ نرمی برتتا۔ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوا اور اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو میرے لیے کیا لے کر آیا؟ اس نے کہا کہ یا اللہ میرے پاس ہے تو کچھ نہیں، لیکن میں تیرے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا تھا کہ جو کوئی میرے پاس آتا اس کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کرتا تھا۔ اللہ کہے گا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں نرمی کا معاملہ کرنے کے، اس کو اللہ معاف کر دے گا، اس کو اللہ معاف کر دے گا۔ جب ہم یہ تصور کریں گے کہ میرے اوپر ایک اللہ ہے، اگر میں نے آج معاف کیا تو اللہ مجھے معاف کرے گا، ایسی صورت میں معاف کرنا بڑے سے بڑے معاملے کو دبانا اور بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کرنا بہت آسان ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، رحم کرنے والے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، لوگو ان دنیا والوں کے اوپر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، اللہ جو اوپر ہے، جس کو عالی نسبت حاصل ہے، جو بہت اونچی ذات ہے، وہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا، وہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ میرے دوستو، آج کا سبق یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے واسطے معاف کرنے والے بنیں، اللہ کے واسطے معاف کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔